جہاں خلافت قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی تھی اور خلیفہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتا تھا اور کوئی بھی اٹھ کر اس سے سوال کر سکتا تھا، وہیں بادشاہت میں حکمران عیاشی کی زندگی گزارتے تھے اور اگر کوئی ان سے سوال کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ خلافت میں خلیفہ مسلمانوں کے ڈیسیژن سے چنا جاتا تھا، جبکہ بادشاہت میں بادشاہ کا بیٹا ہی اگلا بادشاہ بنتا تھا، جس طرح معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ بنایا۔ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے اس دور میں زندہ تھے اور وہ اس ظلم کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب یزید خلیفہ بنا اور امام حسین علیہ السلام کو پتا چلا کہ اب یہ بھی اپنے باپ کی طرح ظلم کرے گا، تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے خون سے لوگوں کا ضمیر جگائیں۔ جہاں ہزاروں صحابہ موت کے ڈر سے خاموش بیٹھے ظلم برداشت کر رہے تھے، وہیں حسین کھڑا ہوا اور اس نے اپنے خون سے مسلمانوں کا ضمیر جگایا اور بتایا کہ اگر حکومت ظالموں کے ہاتھ ہوگی تو دین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مسلمان جاگ گئے اور یزید کے خلاف جنگ کی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح یزید کے بعد ایک ایک کر کے ظالم بادشاہ آتے گئے اور ظلم یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر اللہ نے مسلمانوں کو خلافت کا ذائقہ چکھانے کے لیے ایک انسان کو خلیفہ بنایا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ سن تھے، جو کہ مدینہ میں اسکالرز کے درمیان بڑے ہوئے تھے اور ایک نیک انسان تھے۔ انہیں اس وقت کے بادشاہ سلیمان نے اپنی موت سے پہلے خلیفہ بنا دیا، جبکہ کئی سالوں سے بادشاہ اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کو ہی اگلا بادشاہ بناتے آ رہے تھے، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ سلیمان نے اپنے بھتیجے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو یہ پتہ چلا کہ انہیں خلیفہ بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا